وہ ایک معصوم سی لڑکی تھی، ایسے گھرانے میں پیدا ہوئی کہ جہاں لڑکیوں کی پیدائش پر پابندی تھی جبکہ لڑکوں کو اہمیت دی جاتی تھی اور بیٹیوں کو پاؤں کی جوتی سمجھا جاتا تھا۔ گھر والوں کے ایسے امتیازی سلوک کے باعث وہ احساس کمتری کا شکار اور کمزور ذہن ہو گئی تھی۔ سارے بچے کھیل کود میں مصروف ہوتے مگر وہ ایک کونے میں بیٹھی رہتی۔ چونکہ گھر والے سمینہ کو ٹھیک طرح سمجھ نہیں پاتے تھے لہٰذا اس کو ڈانٹ دھتکار ملتی، جبکہ وہ بھی ان کی باتیں سمجھنے کے بجائے رونا شروع کر دیتی تھی۔ اس کی ایسی عادت تھی کہ اپنے ہم عمر بچوں سے بھی خوف زدہ ہو جاتی۔ وہ ان کے ساتھ گھر سے باہر جا کر بھی کھیل نہیں سکتی تھی۔ اس نے ہوش سنبھالا تو قلم اور کاغذ سے ناطہ جوڑ لیا۔ اب وہ ہر وقت کاغذ پہ لکیریں کھینچتی اور پھر ان لکیروں میں خود بخود جان پڑنے لگی۔ یہ بے معنی آڑی ترچھی لکیریں یوں جاندار ہو گئیں کہ اس نے باقاعدہ تصویریں بنانی شروع کر دیں۔ ہاتھ میں کمال کی صفائی تھی۔ یہ ایک خدا کی دی ہوئی صلاحیت تھی کہ اس ہنر مندی کو آرٹ کا نام دیا جاتا تھا۔ گویا وہ پیدائشی آرٹسٹ تھی۔ اس کی صرف ایک ہی دوست تھی جس کا نام ماریا تھا اور وہ اس کے پڑوس میں رہتی تھی۔ ہر وقت گھر میں بیٹھ کر فلم دیکھتی تھی اور الٹے سیدھے کام کرتی تھی۔ چونکہ ماریا کی فیملی پڑھی لکھی اور زندہ دل تھی لہٰذا اس کو کھلا ہوا ماحول مسیح تھا اور کوئی روک ٹوک بھی نہیں تھی۔ سمینہ جس قدر بزدل تھی ماریا اتنی ہی دلیر تھی۔ سمینہ رشک کرتی تھی کہ ماریا کتنی اچھی زندگی گزارتی ہے۔ ان دنوں میں سمینہ اور ماریا ایک ہی کلاس میں پڑھتی تھی۔ ہم اکثر اسکول کا کام بھی اکٹھے بیٹھ کے کرتے تھے۔ جلد ہی میں نے محسوس کر لیا کہ سمینہ کو رہنمائی اور اعتماد کی ضرورت ہے۔ چونکہ ماریا جیسی تھی ویسی ہی نظر آتی تھی مگر سمینہ اوپر سے کچھ اور تھی، اندر سے کچھ اور تھی۔ اس کے اندر باغیانہ پن جنم لے چکا تھا۔ مثلاً اب ایسے کام بڑے شوق سے کرتی تھی جس سے دوسرے اسے روکتے۔ بظاہر خاموش تھی لیکن دل میں طوفان چھپائے پھرتی تھی اور جب اس کو غصہ آتا وہ قلم کاغذ اٹھا لیتی اور بے شمار بے معنی لکیریں کھینچنے لگتی۔ مکمل تصویریں وہ اس وقت بناتی تھی جب مکمل طور پر شانت ہوتی تھی۔ جلد ہی میں نے نوٹ کر لیا کہ سمینہ کو سیر کا بہت شوق ہے۔ تبھی ایک روز اس کی ماں سے بات کر کے اجازت لے لی کہ ہم ساتھ والے باغ میں سیر کے لیے جایا کریں گے۔ بڑی مشکلوں سے انہوں نے اجازت دی، اس شرط پر کہ گھر کی ملازمات کو بھی ساتھ لے جایا کرو۔ میں نے کہا کہ منظور ہے، بھلا ایسے ساتھ لے جانے میں کیا قباحت ہو سکتی ہے۔ یوں ہم روز باغ کی سیر کو جانے لگے جس سے سمینہ کے مزاج پر بہت ہی اچھا اثر پڑا۔ اس تھوڑی سی آزادی کا بڑا فائدہ یہ ہوا کہ سمینہ کے مزاج میں خوشگوار تبدیلی آئی۔ وہ ہنسمکھ اور خوش مزاج ہو گئی، باتیں کرنے لگی اور اسکول میں کلاس فیلو لڑکیوں سے دوستانہ انداز میں ملنے لگی، گویا اپنے اندر کے خول سے نکلنے کی صحیح کر رہی تھی۔ اور میں سمجھتی تھی کہ یہ سب کچھ میری بدولت ممکن ہوا ہے۔ اگر میں اس کو سمجھ کر ساتھ نہ دیتی تو وہ اپنے اندر ہی گھٹ گھٹ کے بڑھ جاتی۔ جب میں نے اس کی بنائی ہوئی تصویریں دیکھی تو اش کر اٹھتی، جی چاہتا کہ یہ کسی آرٹ اسکول میں باقاعدہ داخلہ لے لیں تاکہ اس کے اندر کا فنکار پنپ سکے اور اس کا فن لازوال ہو جائے، لیکن ایسا ممکن نہ تھا۔ اس کا گھرانہ اس قدر آزاد خیال بالکل بھی نہ تھا۔ اس کے اندر کی صلاحیت کا وہ اعتراف کرتے یا سمینہ کے فن کو تسلیم کرتے، وہ تو اس کی مخالفت پر ہم وقت کمر بستہ رہتے تھے۔ ماں اور باپ بھائی سبھی کہا کرتے تھے جانے کیوں یہ نکمی لڑکی ہمارے گھر پیدا ہو گئی ہے، کام کی نہ کاج کی، اسکول میں اس کا کوئی مقام نہیں، کبھی پوزیشن نہیں لے سکتی، اتنے کم کا نمبر لاتی ہے، بس مر مر کے پاس ہو جاتی ہے۔ ساتھ ہی اس کو یہ دھمکی بھی ملتی تھی کہ جس سال تم پاس نہ ہوئی ہم تم کو اسکول سے اٹھا لیں گے۔ 9ویں کا رزلٹ آیا تو سمینہ کے بہت ہی کم نمبر آئے، مشکل سے پاس ہی ہو پائی تھی۔ تبھی اس کی امی نے کہا کہ تم سارا دن کیا کرتی رہتی ہو، گھر کے کام میں بھی تم دلچسپی نہیں لیتی، سارا دن فضول کام کرتی رہتی ہو۔ تصویریں بنانا کون سی اچھی بات ہے، ایسے فضول کام سے تو بہتر ہے کہ کچھ دیر دل لگا کے پڑھ لیا کرو، آگے میٹرک کا امتحان دینا ہے
اور میں چاہتی ہوں کہ تم کم از کم BA تو کر لو، لیکن لگتا یہی ہے کہ میٹرک بھی بامشکل پاس کر پاؤ گی۔ ماں کی ایسی باتیں اسے حد درجہ غمزدہ کر دیا کرتی تھیں۔ اگرچہ وہ بظاہر صحیح بات کرتی تھیں، تاہم یہ رویوں کا فرق ہوتا تھا۔ آپ کا رویہ درست ہو تو سخت بات بھی بری نہیں لگتی، اگر لہجہ کڑوا ہو تو اچھی بات بھی تیر بن کے دل کو گھائل کر دیا کرتی ہے۔ جب تک انسان کو خود اپنے زیاں کا احساس نہ ہو، کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ یہی سمینہ کے ساتھ ہوا۔ اس کی کزن ناز، جو عمر میں 2 سال اس سے بڑی تھی، اسے بھی ہم لوگوں کے ساتھ داخلہ دلوا دیا گیا۔ یہ بڑی ہی تیز ترار لڑکی تھی، آتے ہی ہلچل مچا دی اس نے، اور اپنی میٹھی میٹھی باتوں سے سب کی توجہ کا مرکز بن گئی۔ سمینہ جو تھی وہ خوش طبع تھی، وہ شوخ لڑکیوں کو پسند نہ کرتی تھی، ان کے ساتھ ہی بے چینی محسوس کرتی تھی، لیکن یہاں تک بھی قابل برداشت تھا کہ انہی دنوں ایک لڑکا اس کی زندگی میں آیا۔ نہال نام تھا، یہ اس کے ماموں کا بیٹا تھا اور لندن سے پڑھ کر آیا تھا۔ وہ اور اس کے والدین سمینہ کے گھر ملنے آئے تو ناز بھی انہی دنوں اپنی والدہ کے ہمراہ ان سے ملی اور اسے نہال اچھا لگ گیا، مگر نہال نے خاموش اور سنجیدہ قسم کی سمینہ کو پسند کیا۔ پھر جب اس کی بنائی ہوئی تصویریں دیکھی تو بہت ہی متاثر ہو گیا۔ کہنے لگا اگر یہ لڑکی لندن میں ہوتی تو اس کے فن کے پرستار اس کو آسمان پر پہنچا دیتے۔ یہ تو کمال کی آرٹسٹ ہے، میں ضرور اس کو لندن لے جاؤں گا۔ ممانی کو بھی وہ بھلی لگی اور اپنے بیٹے کے لیے رشتہ مانگ لیا۔ سمینہ کے والدین بہت ہی خوش تھے کہ بیٹی کی تو قسمت ہی کھل گئی ہے۔ تاہم جب ماموں نے اس کا رزلٹ دیکھا تو رزلٹ کارڈ میں نمبر انتہائی کم تھے۔ وہ بولے کہ اگر بات صلاحیت ہوتی تو اچھے نمبر لاتی، یہ کبھی زندگی میں اعلیٰ کارکردگی کا مظاہرہ نہیں کر سکے گی۔ یہ الفاظ تیر کی طرح سمینہ کے دل پہ لگے۔ اب احساس ہوا کہ اس نے محنت سے کام کیوں نہ لیا، اچھے نمبر کیوں نہ لیے۔ اگر محنت کرتی تو لا سکتی تھی، لیکن پڑھائی میں کبھی خاطر خواہ دلچسپی نہ لی۔ ناز بہت ہی ہونہار طالبہ تھی، عمر میں بھی 2 برس آگے تھی۔ اس کا رزلٹ ہمیشہ ہی شاندار آتا تھا۔ وہ بھی نہال کی پھپھو کی بیٹی تھی، بس انہوں نے نالائق جان کر سمینہ کا رشتہ چھوڑ کر ناز کو منتخب کر لیا۔ وہ نہ صرف چرب زبان تھی بلکہ شوخ و شنگ اس قدر تھی کہ کوئی اسے نظر انداز کر ہی نہیں سکتا تھا۔ یہ خوبی اسے راس آ گئی، جبکہ سمینہ کی خاموش طبیعت 4 دنوں میں ہی ٹوٹ پھوٹ گئی۔ اس کا خواب چھین لیا گیا۔ نہال کے والدین اپنے بیٹے کی منگنی ناز سے کر کے چلے گئے۔ سمینہ نے ناز سے بات ہی کرنا چھوڑ دی۔ تو ایک دن ناز نے کہا کہ مجھ سے کیوں روٹھی ہو؟ اپنے اندر جو کوتاہیاں ہیں ان کو دور کرو، اگر پڑھنا ہے تو دل لگا کے پڑھو، ورنہ پڑھائی چھوڑ دو۔ کیوں ماں باپ کا پیسہ ضائع کر رہی ہو اور اپنی عمر کا بھی ضیاع کر رہی ہو؟ یہ الفاظ بھی خنجر کی نوک بن کر اس کے دل پر لگے۔ وہ بہت روئی۔ تب میں نے سمجھایا کہ سمینہ، سبھی لوگ غلط نہیں ہوتے، تم اپنا رویہ تبدیل کرو۔ اگر سب کہتے ہیں کہ پڑھائی پہ توجہ دے دو تو وہ غلط تو نہیں کہتے۔ میری باتوں کا اس نے گہرا اثر لیا۔ اصل میں اپنے رد ہونے کا اسے کافی دکھ ہوا تھا، تبھی سب کچھ بھلا کر اس نے سنجیدگی سے پڑھائی پر توجہ دینی شروع کر دی۔ دن رات پڑھتی اور خود کو کورس کی کتابوں میں گم ہی کر دیا تھا۔ کوئی اگر اس طرح محنت کرے اور آخر کار کامیاب تو ہو ہی جاتا ہے۔ اس کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا اور وہ پوزیشن لینے لگی۔ یہ بہت حیران کن والی بات تھی۔ کسی کو یقین ہی نہیں آتا تھا کہ جو لڑکی مر کے پاس ہوتی ہے وہ کیسے پوزیشن لے سکتی ہے۔ دنیا میں کیا نہیں ہوتا۔ اللہ نے ہر انسان کو صلاحیت دی ہے، جو عزم کر لے اور محنت کرے تو پا سکتا ہے۔ بہرحال وقت گزرتا گیا۔ سمینہ نہال کو بھلا چکی تھی اور وہ کسی مقام پر پہنچنا چاہتی تھی۔ ہمارے BA کے پیپرز ہو چکے تھے اور اب رزلٹ کا شدت سے انتظار تھا۔ گھر میں بیٹھے بیٹھے بور ہو رہی تھی کہ کتابوں سے بھی دل اچاٹ ہو گیا تھا۔ ہمارے ساتھ والے علاقے میں ایک پرائیویٹ اسکول تھا۔ وقت کاٹنے کو میں نے اس میں ٹیچنگ شروع کر دی۔ سمینہ سے بھی کہا کہ تم بھی آ جاؤ میرے ساتھ، دونوں کا اچھا وقت گزر جائے گا اور رزلٹ کے آنے کے بعد کچھ اور کرنے کا سوچیں گے۔ سمینہ نے اس بات کا ذکر گھر میں کیا اور اس کے گھر والوں نے ہمیشہ کی طرح منع کر دیا، مگر بہت ہی منت سماجت کے بعد وہ مان گئے۔
میں خوش ہو گئی کہ ہم دونوں سارا دن اسکول میں ٹیچرز کے ساتھ گزارتے۔ سمینہ بھی خوش تھی۔ تب میں کہتی تھی کہ دیکھا، میں نہ سمجھتی تھی کہ میرے ساتھ ہو جاؤ، وقت اچھا ہی گزر جائے گا۔ ایک دن ہم جب دونوں گھر سے نکلیں تو ایک لڑکے کو جاتے دیکھا۔ اسکول یونیفارم میں تھا اور اسی اسکول کا طالب علم تھا جہاں ہم پڑھا رہے تھے۔ اجلے سفید یونیفارم میں وہ بہت ہی حسین لگ رہا تھا، جیسے رات میں 14ویں کا چاند چمکتا ہو۔ اس کا قد اپنی عمر سے زیادہ تھا، عمر یہی کوئی 16-17 برس کے درمیان ہوگی، مگر اچھی صحت سے وہ 18-19 سال کا لگ رہا تھا۔ خوبصورت آنکھوں پر لمبی پلکیں اس کے چہرے کے حسن میں اضافہ کر رہی تھیں۔ اسکول پہنچے تو دیکھا کہ وہ میٹرک کی کلاس میں چلا گیا ہے۔ تب مجھے اندازہ ہوا کہ وہ 10ویں کا طالب علم ہے۔ جب میں اس لڑکی کو دیکھ رہی تھی تو میں نے نوٹ کیا کہ سمینہ بھی اسے گہری نگاہ سے دیکھ رہی ہے۔ پوچھ لیا کہ کیا دیکھ رہی ہو؟ کہنے لگی اس لڑکے کو دیکھ رہی ہوں، ماشاءاللہ کتنا ہی خوبصورت ہے، قدرت کا مکمل شاہکار ہے یہ تو، یوں لگتا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے خود اپنے ہاتھوں سے ہی اس کو بنایا ہو۔ اس کی صورت نے میرے دل کو مہمیز کر دیا ہے۔ بہت عرصے سے میں نے تصویر کشی تر کر دی تھی، آج جی چاہتا ہے کہ تصویر بناؤں اور اس کو سامنے بٹھا کر اس کی صورت کو کاغذ پہ اتار لوں۔ بعض صورتیں جو ہوتی ہیں وہ شاہکار ہوتی ہیں، ان کو دیکھ کر آرٹسٹ کا برش خود بخود چلنے لگتا ہے۔ بہرحال مجھے خوشی ہے کہ یہ ہمارے ہی اسکول کا بچہ ہے۔ یہ بات تو آئی گئی ہو گئی، مگر اگلے دن میں اس وقت چونک گئی جب دیکھا کہ سمینہ اسکول کے ہیڈ مسٹریس کے پاس گئی اور اس نے ان سے درخواست کی کہ مجھے 10ویں کلاس دے دیں۔ وہ پہلے نویں کو پڑھا رہی تھی، چونکہ پوزیشن ہولڈر تھی، لہٰذا میڈم نے اسے بخوشی 10ویں جماعت کے 2 پیریڈ دے دیے، جس میں ایک اسلامیات اور دوسرا آرٹ کا تھا۔ سمینہ 10ویں کو پڑھانے لگی۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ لڑکا جس کا نام خاور ہے بہت ہی ہونہار اور باادب بچہ ہے۔ اب وہ روز اس کی تعریفیں کرتی اور تعریفیں کرتے ہی نہ تھکتی تھی۔ تو ایک دن میں نے تنزیہ کہا، سمینہ تم عجیب قسم کی ٹیچر ہو کہ اپنے طالب علم کے قصیدے گاتی ہو۔ کیوں نہ گاؤں، مجھے اس کی تصویر جو بنانی ہے، کسی دن اس کو سامنے بٹھا کر اس کا پورٹریٹ بناؤں گی، پھر تم میرے برش کا کمال دیکھنا۔ تو بنا ڈالو نا، دیر کس بات کی ہے؟ دیر یوں ہے کہ اب بھی اس کے سالانہ امتحان ہونے والے ہیں اور میں اس کا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتی۔ امتحانوں کے بعد فرصت ہوگی تو اس کو گھر بلا کر پورٹریٹ بناؤں گی۔ اس دن موسم بہت ہی خوشگوار تھا۔ میں 8ویں کلاس میں تھی کہ کسی نے اچانک اندر آنے کی اجازت مانگی۔ چونکہ بچوں کی کاپیاں چیک کر رہی تھی، بغیر دیکھ کے کہہ دیا کہ اندر آ جاؤ۔ میں سمجھی کہ ہماری اسکول کا کوئی لڑکا ہوگا، مگر جب وہ اندر آیا اور میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو وہ ایک اجنبی نوجوان تھا۔ کہنے لگا، میں نے سوال کیا، خاور سے بات کرنی ہے، میں اس کا بڑا بھائی ہوں۔ خاور، میں نے سوالیہ انداز میں دہرایا، جی وہ یہاں 10ویں جماعت میں پڑھتا ہے۔ تبھی میں نے ذہن پہ زور دیا کہ اچھا خاور وہ سامنے جو کلاس میں بے ادھر چلا جائے، آپ 8ویں میں آ گئے ہیں۔ سوری کہہ کہ وہ نوجوان کلاس سے باہر نکل گیا۔ اس کی شکل و صورت خاور سے اس قدر ملتی تھی کہ مجھے یقین ہی ہو گیا کہ یہ اس کا بڑا بھائی ہے۔ چھٹی کے بعد خاور نظر آیا، بلا کر پوچھا کہ تمہارے بھائی سے بات ہوگی؟ جی مس، اس نے آہستگی سے کہا۔ اس کا دھیما لہجہ بہت ہی اچھا تھا۔ سمینہ ٹھیک ہی کہہ رہی تھی کہ وہ بہت تمیزدار اور باادب لڑکا ہے۔ آج سمینہ بڑی خوش نظر آ رہی تھی۔ میں نے پوچھا، کیا خاور کا بھائی تمہارے کلاس میں آیا تھا؟ بولی، ہاں۔ وہ تمہاری کلاس میں کیا کرنے آیا تھا؟ میں نے ویسے ہی مذاقاً اس کو چھیڑنے کو کہہ دیا۔ اپنے بھائی سے اسے کوئی بات کرنی تھی۔ خدا خیر کرے، کہیں تم سے بات تو نہیں کرنی تھی؟ ایسے مذاق تو ہوتے ہی رہتے ہیں، لیکن مذاق میں ایک اور مذاق بھی ہو گیا۔ وہ نوجوان روز اسکول کے گیٹ پہ موٹر سائیکل پر آنے لگا۔ چھٹی کے وقت آتا اور خاور کو ساتھ بٹھا کر لے جاتا۔ یوں ہم اس کا دیدار کر لیتے۔ میں نوٹ کر رہی تھی کہ سمینہ ان دونوں بھائیوں کو بہت غور اور دلچسپی سے دیکھتی ہے، اور جب تک یہ گیٹ پہ موجود رہتے ہیں اس کی نظریں وہیں پہ رہتی ہیں۔ خدا خیر کرے، میری سہیلی کا مدت بعد کسی پر دل آیا ہے، اور خاور کا یہ بھائی جس کا نام ابھی تک میں نہ جانتی تھی،
خاور سے کم حسین نہ تھا۔ سمینہ کو میں نے ایک دن ٹٹولا تو کہنے لگی، ہاں مجھے وہ اچھا لگتا ہے، میں کیا کروں، دل کی بات ہے اور دل پاگل ہے، اس پہ کسی کا اختیار نہیں ہوتا۔ پھر میرا دل تو ایک آرٹسٹ کا دل ہے، حسن پرست ہے، اگر خوبصورت چیز اس کو اپنی جانب کھینچتی ہے اس میں بری کیا بات ہے۔ یہ نوجوان ہم سے عمر میں تھوڑا سا چھوٹا ہوگا، یہی 1 آدھ سال، اور یہ زیادہ فرق نہیں تھا، 1 آدھ سال تو نہیں، کم از کم 5-6 سال۔ وہ بولی۔ میں پھر بھی اس کی بات کو نہ سمجھ سکی کہ کس کے بارے میں کہہ رہی ہے، یہی سمجھی کہ وہ خاور کے بھائی کے بارے میں کہہ رہی ہے۔ سمینہ اب ہر وقت کسی سوچ میں گم رہنے لگی۔ اس کے ذہن پر کوئی چھا گیا تھا جس کی پرچھائیاں اس کی ذات کے ساتھ ساتھ ہوتی تھیں۔ میں نے پوچھا بھی کون ہے؟ بولی جو بھی ہے، بس دل یہی چاہتا ہے کہ ہر وقت وہ میرے پاس ہی رہے۔ میں نے ایک روز کہہ دیا، سمینہ اگر تم خالد کے بارے میں سوچ رہی ہو تو ٹھیک ہے، لیکن اگر خاور کے بارے میں سوچتی ہو تو غلط ہے، کیونکہ اخلاقی لحاظ سے بھی یہ درست نہیں۔ تمہارا اور اس کا استاد اور شاگرد کا رشتہ ہے، اور یہ بہت ہی مقدس رشتہ ہوتا ہے۔ ارے بھائی، اس رشتے کے تقدس کو کیا خطرہ ہے، جبکہ میں اس کے حسن سے متاثر ہوں اور اس کی تصویر ہی سے بنانا چاہتی ہوں۔ یہ میرے اندر کے آرٹسٹ کی ڈیمانڈ ہے اور بس، اس کے سوا اور کچھ نہیں۔ تو کیا کسی کی تصویر بنانے کے بارے میں بھی سوچنا گناہ ہے؟ نہیں، بالکل نہیں، میں نے جواب دیا اور چپ ہو گئی۔ امتحان ختم ہو گئے تھے۔ خاور سے سمینہ نے وعدہ لیا تھا کہ امتحان ختم ہو جائیں گے تو وہ گھر آئے گا تاکہ وہ اس کا پورٹریٹ بنا سکے۔ خاور گھر آیا تو سمینہ کے بھائی کے ساتھ اس کی دوستی ہو گئی۔ اسی بات پر سمینہ بہت خوش تھی، کیونکہ اب خاور کا ان کے گھر آنا آسان تھا اور وہ اس سے بات کر سکتی تھی، اس کی تصویر بنا سکتی تھی۔ بالآخر اس نے خاور کو آمادہ کر ہی لیا۔ رنگ اور برش سنبھالے وہ اس کی تصویر بنانے میں مگن ہو گئی۔ یہ ایک ہی دن کا کام نہ تھا۔ روز خاور کو کچھ دیر اس کے سامنے بت کی طرح بیٹھنا ہوتا تھا۔ خاور کی عادت تھی کہ وہ بہت سویرے اٹھ جاتا تھا اور نماز پڑھتا تھا۔ اس کے بعد سمینہ کے گھر آ جاتا اور لاون میں کرسی پر بیٹھ جاتا تو سمینہ رنگ اور برش لے آتی اور اس کی تصویر بنانے لگتی۔ ایک روز میں نماز اور دعا سے فارغ ہو کے اپنے گیٹ سے نکلی اور چہل قدمی کرتے ہوئے سمینہ کے گھر کے گیٹ میں داخل ہو گئی۔ خیال تھا کہ وہ حسب معمول لاون میں بیٹھی تصویر بنا رہی ہوگی، لیکن مجھے یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ وہ کرسی پر اکیلی بیٹھی ہے اور رو رہی ہے۔ کیا ہوا سمینہ؟ میں نے کہا۔ خیریت تو ہے، کیا خاور کی تصویر مکمل ہو گئی؟ کچھ نہیں ہوا، اور وہ زیادہ رونے لگی۔ کچھ بات تو ہے میری دوست، ہوا کیا ہے، مجھے نہیں بتاؤ گی؟ میں نے اصرار کیا تو بولی، تم سے ہی کہتی تھی، غلطی میری تھی، اس میں خاور کا تو کوئی قصور نہیں تھا۔ یہ 2 روز قبل کی بات ہے، جب تصویر مکمل ہوگی تو وہ اتنی خوبصورت تھی کہ میں نے بجذبات میں آ کے بے اختیار خاور کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لے کر اس کی پیشانی کو چوم لیا۔ میری اس حرکت پر وہ گھبرا گیا، شاید اس نے غلط سمجھ لیا۔ کہنے لگا، پلیز ٹیچر، آپ میرا پیچھا چھوڑ دیں، یہ آپ کو زیب نہیں دیتا۔ یہ کہہ کر وہ سسکیاں لے کر رونے لگ گیا۔ مس، آپ میری استاد ہے، میں دل سے آپ کی قدر کرتا ہوں۔ میں نے کبھی یہ سوچا بھی نہ تھا کہ آپ ایسی ہوں گی۔ اگر آپ کی شان بطور استاد اعلیٰ مقام نہ ہوتی تو جانے میں آپ کا کیا حشر کر دیتا۔ یہ کہہ کر وہ بچوں کی طرح بھاگ کر گیٹ سے نکل گیا۔ اس کی سوچ پر مجھے بہت ہی دکھ ہوا۔ شہناز، کتنا دکھ ہے کیا بتاؤ۔ میں تو اپنے اندر کے آرٹسٹ کے ہاتھوں بیوقوف بنی ہوئی تھی، اپنے تخیل کے دہاڑے پہ بہہ رہی تھی، اور وہ سمجھا کہ میں کوئی غلط عورت ہوں اور وہ اس کے لیے غلط جذبات رکھتی ہوں۔ اگلے لمحے اس نے اپنی بنائی ہوئی خاور کی خوبصورت تصویر کو اپنے ہاتھوں سے ہی ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ میرا خیال ہے کہ ٹیچرز کو اپنے شاگردوں کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے، محتاط بھی رہنا چاہیے، کہیں استاد کا مقدس تصور مسخ نہ ہو کہ اس کی عمر کے میں لڑکے بہت ہی ناسمجھ ہوتے ہیں۔